ہسپانیہ بھی کہا جاتا ہے، آئیبیرین پیننسولا بھی کہا جاتا ہے، اندلس کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ 711 عیسوی سے لے کر 1492 تک 800 سال کا عرصہ مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کا گزارا۔ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج ملتا چلا گیا؟ وہ کون سی ایسی کمیاں اور کوتاہیاں تھیں پھر مسلمان زوال پذیر ہوتے چلے گئے؟ اس وقت موجودہ امت مسلمہ اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں اس تاریخ کو کس طرح سے دہرایا جا رہا ہے؟ عملی طور پر وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے حالات کا رخ بہتری کی طرف موڑ سکتے ہیں؟ اسلام کو نافذ تو کر رہے ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن ہم بر صغیر کے کلچر کو نہیں بدل سکے۔ اگر دنیا کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا کے اوپر اسلام غالب ہوتا۔ انسانیت کا کوئی درد نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جب انہیں موقع ملے گا وہ تمہارا ایسے صفایا کر دیں گے جیسے ہسپانیہ سے انہوں نے صفایا کیا تھا امت مسلمہ۔ جیسے اسپین میں آج تمہیں ایک بھی مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے نظر نہیں آتی۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ اسپین کے اندر، جسے ہسپانیہ بھی کہا جاتا ہے، آئیبیرین پیننسولا بھی کہا جاتا ہے، اندلس کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، مختلف نام جو مختلف اوقات میں مختلف تہذیبوں نے اس کے رکھے وہ ان ناموں سے معروف ہے، اور تقریباً 711 عیسوی سے لے کر 1492 تک 800 سال کا عرصہ مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کا گزارا۔ آج ہماری گفتگو اس تاریخ پہ نہیں ہے، نہ ہی جمعہ کے اندر ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک لمبی تاریخ ہے، کس طرح سے یہ تمام معاملات ہوئے اور کس طرح سے زوال پذیر ہوئے۔ ہماری گفتگو کا خلاصہ ان واقعات سے نتائج اخذ کرنا ہے۔ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج ملتا چلا گیا، اور پھر وہ کون سی ایسی کمیاں اور کوتاہیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے پھر مسلمان زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ ایک تو ہم تاریخ کے تناظر میں اس چیز کا جائزہ لیں گے، اور دوسری چیز ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ اس وقت موجودہ امت مسلمہ اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں اس تاریخ کو کس طرح سے دہرایا جا رہا ہے، اور نمبر 3 عملی طور پر ہم یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ عملی طور پر وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے حالات کا رخ بہتری کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ تو ان 3 پہلوؤں کے اوپر، ان 3 پوائنٹس کے اوپر ہم بات کو لے کر چلیں گے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اسلامی فتوحات کا وہ آغاز کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ریاست اسلامیہ کے قیام سے کیا تھا، اور اس کو بہت زیادہ عروج پر پہنچایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کو مکمل طور پر عرب کے اوپر نافذ کر دیا تھا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، یہ نقطے کی بات ہے۔ عرب وہ واحد اس وقت دنیا میں، عرب کمیونٹی، عرب کا خطہ وہ واحد خطہ ہے کہ جس پر حضرت عمر نے عرب کے کلچر کو ختم کر کے اسلامی کلچر کو غالب کر دیا تھا۔ کلچر ایک الگ چیز ہے اور مذہب ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیں۔ مذہب اگر کلچر پر غالب نہ آئے
تو مذہب پر عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کلچر جو ہے وہ مذہب کے اوپر غالب آ جاتا ہے اگر مذہب کمزور پڑتا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ تو کر رہے ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن ہم بر صغیر کے کلچر کو نہیں بدل سکے۔ ہماری زندگی کے جو طور اطوار ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، ہم نے ابھی اسلام کو اپنے کلچر پر غلبہ نہیں دیا۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، وگرنہ اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے، میں چھوٹے سے ہنٹس دے کے بات اپنی آگے لے کے چلتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں، اس بر صغیر کے کلچر میں ایک ساہوکاری نظام ہے، ایک پیری مریدی کا نظام ہے، ایک نواب سسٹم ہے کہ جس میں ریاست کا ایک بڑا ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ کلچر ہم اپنے بر صغیر میں اور پاکستان میں ختم کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے وراثت کی تقسیم کا کلچر کا طریقہ دیا ہے۔ آپ جتنے بڑے بڑے وڈیرے اور جتنے زمیندار لینڈ لارڈ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ وراثت کیا ہے، وہ کہیں گے وراثت کیا چیز ہوتی، وہ بتاتے ہیں وراثت کیا چیز ہوتی۔ یعنی یہ صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے، یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس پہ آپ سٹڈی کریں کہ بر صغیر کے اندر دین اسلام آیا ضرور ہے، مگر دین اسلام ہمارے کلچر پر غلبہ نہیں پا سکا ہے۔ جہاں ہمارے کلچر کی بات آتی ہے وہاں ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری تہذیب ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا معاشرہ ہے، دنیا داری ہے، وہاں ہم دین کو بڑے پیار سے سلپ کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے عرب تہذیب کا خاتمہ کر دی، عرب کلچر کے اوپر دینی اسلامی کلچر کو غلبہ دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا عیسائیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا کے اوپر اسلام غالب ہوتا، ساری دنیا پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اصل میں اس بات کو بھانپ گئے تھے کہ عمر نے عرب کا کلچر تبدیل کر دیا، اس کی ساکھ ہی بدل دی۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان جیسے جیسے اپنا غلبہ پاتے چلے گئے، ان علاقوں پہ جہاں پہ وہ کلچر کو تبدیل نہیں کر سکے بہت تیزی سے زوال پذیر ہو گئے۔ غلبہ تو قائم رکھا اپنا، لیکن وہ پیچھے وہاں پر زوال کا شکار ہو گئے، کیونکہ لوگ کلچر سے محبت زیادہ کرتے تھے، دین سے ان کی محبت جو ہے وہ کمزور پڑتی چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ جو یہاں پر بر صغیر میں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کو اپنی تہذیب اور کلچر پر غالب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پہلا ایک نقطہ عملی ذہن نشین کر لیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو مغربی تہذیب یا ہندوانہ تہذیب کی عکاسی کرتی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں انسان کے اذہان کے اوپر گہرا اثر کرتی۔ چائنا نے گزشتہ 5 سالہ پلان، شاید آپ کے ذہن سے گزرا ہو، پلان اپنے ملک میں نافذ کیا؟ حالانکہ اگر سطحی سی سوچ سے سوچا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے کہا کہ پورے چائنا کے اندر 5 سال کے اندر کوئی بھی عمارت وہ چائنیز طرز تعمیر کے علاوہ کسی اور طرز تعمیر کی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ساری مسجدیں، ساری عبادت گاہیں، سارے سرکاری ادارے، سارے ہوٹل 5 سال کے اندر انہوں نے اس کو چائنیز طرز تعمیر کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ آپ چائنیز طرز تعمیر کیا ہے؟ آپ جب گلگت اور یہ سکردو والی سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ عمارتیں ہیں جن کے اوپر ایسے سٹیپ بائی سٹیپ نوکیلی 4 نوکیں اور سٹیپ، یہ چائنیز طرز تعمیر، یہ چائنا کا ایک خاص کلچر ہے۔ یعنی چائنیز نے اپنی قوم کو یہ باور کروایا کہ چائنا کی قومیت جو ہے وہ تمہارے کلچر، تمہاری تہذیب جو ہے یہ غالب رہنی چاہیے، کوئی مذہب، کوئی اور سوچ فکر اس کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح لیکن ہم دیکھ لیں، میں یہ بات درد دل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم آج تک اپنی مساجد کی ایک طرز تعمیر نہیں کر سکے۔ یعنی کوئی مسجد جو ہے پورے پاکستان کے اندر وہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ یہ طرز تعمیر خالصتاً یہ عرب طرز تعمیر ہے، یا یہ اسلامی طرز تعمیر ہے، یا یہ فلاں طرز تعمیر ہے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ مذہبی غلبہ جو ہے، یہ اس طرح کی سوچیں جو ہیں، یہ انسان کو اہمیت کو دینی چاہیے اپنی زندگی میں۔ سب سے پہلے طارق بن زیاد جو کہ موسیٰ بن نصیر کے ہی ٹرین کردہ جرنیل تھے، انہوں نے وہ مشہور جبل طارق کے افریقہ کے راستے سے اندلس پہ یعنی ہسپانیہ پہ انہوں نے اٹیک کیا، اور اس جبل طارق جو آج بھی اس نام سے معروف ہے، وہاں پہ انہوں نے جا کے پڑاؤ ڈالا۔ 7,000 کا وہ لشکر تھا تقریباً، اور بعض کہتے ہیں، مورخین نے لکھا، وہ مشہور تاریخ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کشتیاں جلا دیں، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ بات قدیم تاریخ میں نہیں ملتی، اس لیے یہ بات درست نہیں۔ یہ بات درست ہو یا نہ ہو، ایک بات ضرور درست ہے، اور وہ ہے طارق بن زیاد کا خطبہ۔ اور وہ خطبہ یہی تھا کہ جس وقت عیسائیوں کی فوج سامنے تھی اور مسلمانوں کا لشکر ایک طرف تھا، تو اس جرنیل نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہا تھا کہ دیکھ لو، تم اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کے غلبے کے لیے یہاں پر آئے ہو، تمہارے سامنے دشمن ہے اور تمہارے پیچھے سمندر ہے، اگر جمع مردی سے لڑو گے تو غلبہ پا جاؤ گے اور یہاں پر اللہ رب العزت تمہیں عزت دے گا، اور اگر بزدلی دکھاؤ گے تو یا دشمنوں کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے یا بھاگتے ہوئے سمندر کا نوالا بن جاؤ گے۔ چنانچہ وہ ایک پرجوش تقریر تھی کہ جس نے نوجوانوں کو جو ہے وہ اور زیادہ ایمان کو تقویت دی، اور وہ پہلی فتح جو ہے وہ طارق بن زیاد کی اسپین کے اندر، ہسپانیہ کے اندر ہوئی، اور پھر مسلمان آگے سے آگے چلتے چلے گئے۔ یہاں پر ذرا تھوڑا سا رکیے گا، اور رک کر اس بات کا تجزیہ ہم کریں گے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ طارق بن زیاد جس طرح آگے چلتے چلے گئے، کامیابیاں ان کا ماتھا چومتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں کے اندر پورے اسپین میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ تھی، اور وہ وجہ ہے، اصل مغز ہے ہماری آج کی گفتگو کا، اور یہی وجہ بعد میں مسلمانوں کے زوال کا باعث بنی، اور وہ یہ تھی کہ اسپین کے اندر اس وقت مذہبی پیشواؤں کی اجارہ داری تھی، پوپ کی حکومت تھی، چرچ کا غلبہ تھا، اور چرچ کے غلبے کی وجہ سے عوام کو بھاری بھرکم ٹیکسز کے اندر جکڑ دیا گیا تھا، عوام سے خراج وصول کیا جاتا تھا، عوام کو سہولیات کا فقدان تھا، عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جاتا تھا، اور عیسائی کمیونٹی اور عیسائی بادشاہ جو تھے وہ آپسی جنگ کے اندر ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ یہی وہ عوامل تھے کہ جب ہسپانیہ سے، اسپین سے عوام کے وفد جا کے موسیٰ بن نصیر کو کہتے تھے کہ خدارا ہمیں ان ظالم حکمرانوں، ان ظالم پوپ اور ظالم مذہبی پیشواؤں کے چنگل سے نجات دلائیے، تو جب موسیٰ بن نصیر کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہاں کی عوام مظلوم ہے اور اپنے ظالم حکمرانوں سے نجات چاہتی ہے، تو عوامی مطالبے پر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو ہسپانیہ پہ اٹیک کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ جب یہ اٹیک ہوا تو عوام خود ہی مسلمانوں کے لیے راستے ہموار کرتی چلی گئی، اور مسلمانوں کو خوشی سے بتاتی چلی گئی کہ یہاں پر تم اٹیک کرو۔ عوام کی مدد سے چند سالوں میں مسلمانوں نے اسپین کے اوپر غلبہ پایا تھا۔ یہ بڑے نقطے کی بات، ایک بات اب اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ ایک دوسری بات بڑی اہم ہے، اس کو منیمائز کرنا ہے ہم نے، اور اینڈ میں جا کے اس فولڈر کو ہم نے کھولنا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اس ساری جنگ کے دوران صرف ایک سپاہی ایسا تھا کہ جو مسلمانوں سے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ سپاہی کیا کرتا ہے؟ وہ سارے اسپین کو چھوڑ کر اسپین کے بالکل اینڈ پہ جا کے، جہاں سے اسپین کی سرحدیں فرانس کے ساتھ ملتی ہیں، وہاں پر جا کر ایک پہاڑی علاقے میں جا کر وہاں پہ خفیہ طور پر ڈیرا ڈال لیتا ہے، اور صرف اس پہاڑی علاقے میں 500 افراد کے پیروکار اس کے تھے، جو اس کے فوجی تھے، صرف 500 فوجیوں کے ساتھ وہاں پر جا کے وہ اپنی ایک الگ سے چھوٹی سی ریاست جو ہے وہ قائم کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ مسلمان اس کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ ایک 500 بندوں کی ریاست ایک پہاڑی علاقے میں قائم ہے، مسلمانوں نے ایک دو دفعہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس دشوار گزار گھاٹیوں کی وجہ سے اس کو فتح نہ کر سکے،
اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو یہیں پر منیمائز کر دیں اور اس کو ہم اس فولڈر کو ہم آخر میں جا کے کھولیں گے. سلسلہ شروع ہو گیا, مسلمان غلبہ پا گئے. اس کے بعد 300 سال کا پیریڈ وہ پیریڈ ہے جسے آج بھی گولڈن پیریڈ آف اسپین کہا جاتا ہے. اسپین کا جو گولڈن پیریڈ, آج تک کتنی انسان ترقی کر گیا, اس کے باوجود اسپین کی ہسٹری کے اندر آج بھی جسے گولڈن پیریڈ کہا جائے گا وہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد کا 300 سال کا عرصہ ہے. اس 300 سال کے عرصے میں وہاں پر مسلم سائنسدانوں نے ایجادات کی, وہاں سے میڈیکل سائنس نے ترقی کی, وہاں سے علم فلکیات نے ترقی کی, وہاں سے انجینئر جو ہیں وہ پیدا ہوئے. الغرض مختصر یہ کہ پوری دنیا میں اس وقت جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے, اس ترقی کا منبع, اس ترقی کی بنیاد ہسپانیہ کے اندر وہ 300 سال میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کے اسکالرز, مسلمانوں کے سائنسدان اور مسلمانوں کے انجینئر. ایک بات بڑی اہم ہے, اس پر اسٹڈی کیجئے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انسانوں کو تب ہی ملتی ہے جب انسان اس مدد کے لائق ہوتا ہے. یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے. یہ بڑا مشہور جملہ آپ نے قرآن کی آیت کے تناظر میں سنا ہوگا کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال. آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے, عروج و قوموں کے عروج و زوال کی جو اللہ کا جو قانون ہے نا وہ کچھ اور ہے, آخرت میں جو بخشش کا قانون ہے وہ کچھ اور ہے. جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں نا دنیا میں, اکثر ترین جتنی بھی ایجادات, یہ انٹرنیٹ ہو گیا, یہ گوگل ہو گیا, یہ جتنی بھی ایجادات ہوئی اور اس سے پہلے جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں, ایون کہ یہ ہسپانیہ سے ہی یہ ہوائی جہاز جو ہے اس کا آغاز بھی اسپین میں ہسپانیہ سے ہی ہوا تھا, آئیبیرین پیننسولا سے. مسلمانوں نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا. لیکن جو بات میں نقطے کی بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر ایجادات جن لوگوں نے کی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی خواب ایسا آتا تھا کہ جس کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی جاتی تھی. خوابوں میں انہیں رہنمائی ملتی تھی, یعنی کوئی خواب ایسا آتا تھا کہ انہیں آئیڈیا ملتا تھا, پھر اس آئیڈیا سے وہ آگے چلتے تھے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ خواب کس کی طرف سے آ سکتا ہے, وہ خواب اللہ رب العزت کی جانب سے ہی مسلمانوں کو, یا اللہ رب العزت کی جانب سے ہی انسانوں کی رہنمائی کی جاتی. ایون کہ کفار کے بارے میں بھی یہی ہے, اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں رہا کہ مسلمان اور کافر. کافروں میں بھی بہت سے ایجادات کرنے والے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں یہ چیز دکھائی گئی اور پھر ہم نے اس کو جب امپلیمنٹ کیا, اپلائی کیا تو یہ نتیجہ نکلا اور ہم نے یہ چیز جو ہے یہ ایجاد کری. یعنی اللہ رب العزت کا نظام قوموں کو عروج دینے میں کچھ اور ہے. تو جب وہاں پر مسلمانوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کر دی تو مسلمان اس طرح سے وہاں پر 300 سال حکومت کرتے رہے. اور تاریخ کے تناظر میں کہا جاتا ہے کہ 300 سالہ اسپین کی تاریخ وہ واحد تاریخ ہے کہ جہاں پر عیسائی, یہودی اور مسلمان جتنے پرامن طریقے سے ان 300 سال میں رہے ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں رہے. پوری دنیا میں کہیں اور یہ تینوں ابراہیمی جو قومیں ہیں, یہ تینوں جس پرامن طریقے سے اور ترقی کے ساتھ ہسپانیہ میں رہے ہیں اسپین میں 300 سال, کہیں دنیا میں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ مسلمانوں کا عدل اور انصاف کو اور اسلام کو مکمل طور پر نافذ کرنا. پھر وہی ہوا کہ جو قوموں کے زوال کے لیے ہوتا ہے. مسلمان جب وہاں پر اپنا مکمل تسلط قائم کر چکے, اپنا ایک بہت روب داب قائم کر چکے, تو ایک تو مسلمان اس زوم میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہمیں یہاں پر کوئی ہرانے والا, کوئی شکست دینے والا نہیں. چنانچہ اب مسلمانوں کے درمیان اقتدار کی جنگیں شروع ہوئیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف لڑنے لگ گیا. سب سے پہلے تو یہ ہوا, یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے, سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ مرکزی حکومت جو تھی وہاں سے ہسپانیہ نے اپنے آپ کو کٹ کروا لیا. مرکزی حکومت خلافت اموی تھی, یعنی بنو امیہ خاندان کی جو خلافت تھی, اموی حکومت, اور اس کے بعد عباسی خلیفہ جو تھے وہ وہاں سے. یہ بھی پھر ایک تاریخ کا تناظر ہے کہ عبد الرحمن داخل جو ہیں وہ اموی خاندان کے آخری چشم و چراغ تھے, اور عباسیوں نے جس وقت اٹیک کر کے
خلافت اپنے کنٹرول میں لے لی تو عبد الرحمن داخل جو ہیں وہ ہجرت کر کے ہسپانیہ آ گئے اور انہوں نے ہسپانیہ کے اوپر جو ہے وہ اپنا کنٹرول، کیونکہ شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، تو ہسپانیہ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے پاکستان کا ایک بہت بڑا ایریا ہو اور اس میں سے فیصل آباد جو ہے وہ کہے کہ میں اسلام آباد کی حکومت نہیں مانتا، میں اپنا الگ سے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لیتا۔ تو پہلے نام کے اعتبار سے تو وہ اسلامی کنٹری میں ہی تھا، لیکن سب سے پہلا جو نقصان ہوا وہ کیا کہ ہسپانیہ نے جو مین خلافت تھی نا، خلافت عباسیہ جو اس وقت قائم ہو چکی تھی، اس سے اپنا کنیکشن توڑ دیا اور اتنا زیادہ ڈسٹینس ہو گیا کہ اب وہاں سے کسی قسم کی مدد ادھر پہنچنا یہ بھی ممکن نہ رہی۔ جب یہ کٹ آف ہوا، آپ کے اوپر ہیڈ کوئی نہیں رہا، آپ خود ہی ہیڈ بن گئے، تو پھر نیچے چھوٹی چھوٹی ریاستیں مسلمانوں کی قائم ہونے لگی۔ اب کیا ہوتا تھا؟ وہی ہوتا تھا جو بیائی آپ کو پاکستان کے اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اپنی حکومت اور اقتدار کو قائم کرنے کے لیے عیسائیوں سے مدد مانگتا تھا۔ عیسائی جو ہیں ان سے مدد مانگی جاتی تھی، اور اب جن عیسائیوں سے مدد مانگی جاتی تھی یہ کون تھے؟ یہ وہ بات ہے جو میں نے تحریر کے اندر بھی لکھی کہ وہ جو فوجی 500 آدمیوں کو لے کر ایک چوٹی پر جا کے بڑے آرام سے سکون سے بیٹھ گیا تھا نا، وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے ان 500 فوجیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بچھانا شروع کیا، اور سازشوں کے جال میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس وقت کے یہودیوں نے ایک پلان بنایا، اور وہ کیا کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے، مسلمانوں کے جذبات سے۔ اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں گے کہ ہر مہینے کے بعد 15 دن کے بعد ایک یہودی اٹھے گا یا ایک بندہ کوئی عیسائی اٹھے گا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا۔ چنانچہ وہ ایسے ہی کرتے تھے، ہر مہینے کے بعد کچھ 2 مہینے کے بعد ایک بندہ اٹھتا تھا اور اٹھنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ اس کا لازمی امر یہ تھا کہ مسلمان جذباتی ہوتے تھے، مسلمان اس کو پکڑتے تھے، اس کو مارتے تھے، کسی کو آگ لگاتے تھے۔ اب یہ سارا سین ہو گیا۔ اب اس سین کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اس سین کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پھر ان کو یہ موقع ملتا تھا کہ ارد گرد کی ریاستوں کو یہ بتایا جائے کہ مسلمان ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر غیر محفوظ ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ یہ دیکھیں ایک بہت بڑا فارمولہ ہے، اس کو آپ آج کے حالات کے تناظر میں لائٹ نہ لیں۔ یعنی جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا تو ان کو فیور کیا ملتی ہے؟ ان کو یہ فیور ملتی ہے کہ ہم مظلوم ہیں، اپنی مظلومیت شو کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے اکثر کرتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ ارد گرد کے جو عیسائی ہوتے تھے ان کی ہمدردی جو ہے وہ ان کو ملتی تھی، اور جو اندر عیسائی لوگ چھپے بیٹھے خاموشی کے ساتھ ہوتے تھے ان کے بھی جذبات جو ہیں وہ بھڑکائے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ ایک فوجی جو ہے جو چھوٹی سی ایک ریاست بنا کے بیٹھا ہوا تھا، آہستہ آہستہ وہ ریاست جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ان سے مدد طلب کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہی حال جو پہلے عیسائیوں کا تھا مسلمانوں کا ہو گیا، کیونکہ جب آپسی فساد میں آپ مبتلا ہوتے ہیں تو پھر عوام کی کوئی نہیں سوچتا۔ اب مسلمانوں نے عوام کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، اب مسلمانوں نے عوام کے اوپر بھاری بھرکم ٹیکسز لگانے شروع کر دیے، اب مسلمانوں نے عوام کا استحصال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ وہی عوام جو کبھی مسلمانوں کو ویلکم کرتی تھی، آج وہی عوام جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ ان مسلم حکمرانوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ پھر عیسائی کمیونٹی جو ہے وہ غلبہ پاتی چلی گئی، کیونکہ ظاہر ہے جب ان سے مدد مانگنی، انہوں نے مدد کرنی، اور بعد میں جب دیکھنا کہ یہ علاقہ کمزور ہو گیا تو بعد میں اسی کو کیپچر کر لینا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان کمزور ہوتا چلا گیا وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ مسلمان جب عیاشی اور مسلمان جب اپنی عیش و عشرت کے اندر پڑ گئے تو ایمان کمزور ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ تمام مسلم جو حکمران تھے ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا
کہ ہم تو غیروں سے مدد مانگ مانگ کے اپنا ہی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ افریقہ جو کہ بالکل ساتھ لگتا ہے اسپین کے اور درمیان میں ایک چھوٹا سا سمندری راستہ ہے، اور یہ بھی ایک بڑی اسٹریٹجک بات ہے ان کی کہ آج تک انہوں نے اس چھوٹے سے راستے پہ پل قائم نہیں ہونے دیا۔ یعنی آج بھی اسپین کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر افریقہ سے اسپین جڑتا ہے تو وہ 800 سالہ تاریخ جو ہے وہ دوبارہ دہرائی جا سکتی۔ چنانچہ آج تک انہوں نے اس راستے کو کبھی بھی فری نہیں کیا، کبھی بھی سہولت نہیں دی ان کو۔ تو خیر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ افریقہ میں جو یوسف بن تاشفین کی حکومت ہے اس سے مدد طلب کی جائے۔ چنانچہ یوسف سے مدد طلب کی گئی۔ اب آپ ذرا عدم اعتماد کا اندازہ لگائیے گا، یہ جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ جس وقت مسلمان افریقی حکمران یوسف سے، جو کہ مسلمانوں کا ہی حکمران ہے اور وہ بھی خلافت عباسیہ کے تحت ہے، مدد مانگ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو خطرہ پتہ ہے کس بات کا ہے؟ مسلمانوں کو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں سے بچنے کے لیے جب ہم یوسف کو بلائیں تو یوسف ہی ہمارے اوپر حکومت کرنا شروع کر دے اور ہمارے علاقوں کو قبضہ لے۔ یعنی مسلمان سے ڈر رہا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہوگی تو آپ مجھے بتائیے کہ غلبہ کیسے قائم رہے گا۔ چنانچہ اس وقت کے پھر بادشاہ نے دوسرے بادشاہوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ عیسائیوں کے سور نہلانے سے بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان کا اونٹ اس کی چراگاہ میں چرانا شروع کر دوں، یہ بہتر ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کی غلامی سے بہتر ہے کہ مسلمانوں کی غلامی اختیار کر لی جائے۔ یعنی حالت تو یہ تھی کہ اقتدار کے نشے میں مسلمان کو غلام بنا رہا۔ خیر مختصر یہ کہ یوسف نے مدد تو کی اور مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے دوبارہ سے عیسائیوں سے نجات دلائی، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہوئے اس کے بعد علی بن یوسف آئے، اس نے وہ سارا علاقہ جو ہے وہ دوبارہ چھوڑ کے، کیونکہ ان کی اصل حکومت تو افریقہ میں تھی، وہ واپس آ گئے۔ پھر تھوڑی سی دیر گزری، پھر وہی مسئلے، اقتدار کی جنگ، ایک دوسرے کو لوٹ مار۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ آخری بادشاہ ابو عبداللہ، جس نے غرناطہ کی وہ آخری چھوٹی سی ریاست جو عیسائیوں کے حوالے کر کے اور ان سے پرامن معاہدہ کر کے وہاں سے نکلنے کا جو ارادہ کیا تھا، آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی بے حسی کا، مسلمانوں کی بدعملی کا، آپسی فساد کا، اقتدار کے نشے کا، کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جب اس کا باپ عیسائیوں سے غرناطہ کو بچانے کے لیے آخری جنگ لڑ رہا تھا تو بیٹے نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور تخت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ چھوٹی سی ایک ریاست بچی ہے مسلمانوں کے پاس، یعنی سمجھ لیجئے کہ اس گلستان کالونی میں یہ ایک مسجد دارالسلام بچی ہو اور گلستان کالونی جو ہے اس کو پورا اس سے فائٹ کر رہا ہو، اور اندر سے ہی کوئی اٹھ کے جو ہے وہ اس چھوٹی سی مسجد کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لے، تو اس کو یعنی اتنی مت ماری جاتی ہے اقتدار کے نشے میں کہ انسان یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس ریاست کے خلاف اگر میں جاؤں گا میرے پاس پلے بچے گا کیا۔ لیکن بہرحال پھر وہی ہوا، جب اس نے خود اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تو وہ کام جو 10-15 سال کے اندر ہونا تھا بہرحال وہ مہینوں کے اندر ہو گیا، اور عیسائی جو ہیں انہوں نے غرناطہ کی آخری جو مسلمانوں کی ریاست تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ آگے چلیے، اب اہم باتیں آتی، جو بات اب کرنے لگا ہوں، اللہ رب العزت ایسے وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن آپ کے دشمن کی اس تاریخ کو، یہ جملہ نوٹ کریں، جو اس دشمن کی اسپین کی اس تاریخ کو بر صغیر کے اندر کسی بھی وقت دہرایا جا سکتا ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے اندر انڈیا جیسے دشمن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو اس کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ کی اس تاریخ کو جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں ہندوستان کے اندر دہرایا جائے۔ لیکن اب چونکہ میڈیا ذرا فاسٹ ہے، کنیکشن بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اس لیے عملی طور پر ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہسپانیہ میں اسپین میں تھا۔ نمبر 1، انہوں نے کہا آج کے بعد، عیسائیوں نے غلبہ پانے کے بعد کہا آج کے بعد کسی بھی مسلمان کو اسپین میں مسلمان کی حیثیت سے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو تمام مسلمان عیسائی ہو جائیں
یا تو تمام مسلمان عیسائی ہو جائیں، اور اگر عیسائی نہیں ہوتے تو مسلمانوں کو جہازوں میں بھر بھر کے سمندر میں لاکھوں کی تعداد کے اندر پھینک دیا گیا۔ مسلمانوں کا مکمل صفایا، مکمل خاتمہ، مساجد کو مسمار کر دیا گیا۔ وہ مساجد جو ان کے ہاں ایک عجوبہ کا مقام رکھتی تھی، یعنی جن کی خوبصورتی سے وہ خود بھی متاثر تھے، ان کو گرجا گھر بنا دیا گیا۔ وہ مسجد قرطبہ جو مسلمانوں کا شاہکار ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ رولے اب دل کھول کے وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، کہ اقبال نے کہا کہ اب تو دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ وہ تہذیب حجازی کا مزار جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا، کبھی بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ تو وہ مسجد قرطبہ بتوں سے بھری ہوئی، وہ مسجد کے قرطبہ کے مینار کے اوپر صلیب کا نشان لگا ہوا، یعنی یہ وہ تاریخ کا بھیانک چہرہ ہے کہ تمہارا دشمن جس کی تہذیب کو تم اپناتے ہو، جس کے کلچر جیسا تم کلچر بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ اور میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہوں گا بالخصوص نوجوانوں کو کہ خدارا مغرب کی تہذیب سے مکمل طور پر اوائڈ کرنے کی کوشش کرو۔ ایسی کوئی تحریک چلاؤ، ایسا کوئی ٹرینڈ چلاؤ کہ پاکستانی نوجوان ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کے سٹائل، ان کے لباس، ان کی لینگویج، ہر چیز کو مکمل طور پر اوائڈ کرے، اپنی پہچان متعارف کروائے، اپنا طریقہ، اپنا اسلامی کلچر، اپنا اسلامی تہذیب اور اسلامی شناخت جو ہے اس کو متعارف کروایا گیا۔ چنانچہ اسپین کے اندر سے مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دیا، یا قتل کر دیے گئے یا عیسائی بنا دیے گئے۔ ہاں ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگ مجبوری کی حالت میں ظاہراً عیسائی بن جاتے تھے اور پھر مسلمان، یعنی دل سے مسلمان ہوتے تھے لیکن اوپر سے عیسائیت قبول کر لیتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس کے لیے بھی اقدام کیے کہ اب مسلمان نے نماز تو پڑھنی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ راتوں کو گھر میں جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی دن میں جہاں کام کرنا ہے تو وہاں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو رات کو گھروں میں جا کے پانچوں نمازیں جو ہیں وہ کسی نے پڑھنی، یا رات کو گھر میں جا کے اندھیرے میں تلاوت کرنی۔ لیکن عیسائیوں نے راتوں کو گھروں میں چھاپے مارے، اور اگر کسی کو رات کے وقت عبادت کرتا ہوا پایا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یعنی اس قدر مسلمانوں کا صفایا جو ہے وہ وہاں سے کر دیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے اس صفاق دشمن سے آپ کسی اچھائی کی، کسی بہتری کی امید لگا سکتے ہیں؟ بہت نادان ہیں وہ لوگ۔ بلکہ پچھلے دنوں کی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ ایک فرانس کے ساتھ، یعنی یورپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے کہ جسے انہوں نے قبضایا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس جزیرے نے پچھلے دنوں ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور آزادی کا اعلان کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ صرف ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں ان لوگوں کے دلوں میں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا نظام، اور وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ اچھے ہیں صرف اپنے لیے، تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھنا۔ اور آنے والا ہے وہ وقت۔ پچھلے دنوں یورپ میں انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا، آپ کو پتا ہے دائیں بازو کی لڑائی چل رہی ہے نا، انہوں نے اس بات کا کلیئر اعلان کیا ہے کہ یورپ مر سکتا ہے، یورپ مر سکتا ہے۔ کیوں مر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دوبارہ سے اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں کہ یورپ کے اندر بیرونی جو مسلم ممالک سے اور دیگر کمیونٹی سے اتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں کہ دوبارہ سے یورپ کے اوپر وہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ کبھی پہلے وہ یورپ کے اوپر ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ دوبارہ صفایا ہوگا، ابھی صرف ویزے بند کرنے تک بات نہیں رہے، دوبارہ صفایا ہو سکتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ ٹیریٹری اتنی سی ہے، وہاں کی آبادی پتہ ہے کتنی تھی؟ 60,000۔ یہ لوگ، ان کا بھیانک چہرہ، یہ ان کا باطن، وہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، جو اقبال نے کہا ہے نا کہ چہرہ روشن دیکھ کر متاثر نہ ہونا، ان کا اندرون چنگیز سے تاریک تر ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایٹمی تجربات کس نے کیے ہیں؟ آپ سمجھیں گے یو ایس اے نے، آپ سمجھیں گے چائنا نے، نہیں، سب سے زیادہ ایٹمی تجربات یورپ نے، فرانس نے کیے ہیں۔ اور پتہ ہے کہاں کیے ہیں؟ 60,000 کی آبادی والے اس چھوٹے سے شہر پر جس پہ قبضہ کیا تھا،
اس کی آبادی 60,000 سے کم ہو کے 20,000 رہ گئی. 210 ایٹمی تجربات ان لوگوں کے اوپر جا کے انہوں نے کیے ہیں. انسانیت کا کوئی درد نہیں ہے, یاد رکھنا. جو یہ کتوں کو ہیلی کاپٹروں پہ بچاتے ہیں نا, ان سے کہیں متاثر ہو کے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بڑے ہمدرد ہیں. یہ کسی کے ہمدرد نہیں ہے, نہ یہ تمہارے ہمدرد. جب انہیں موقع ملے گا وہ تمہارا ایسے صفایا کر دیں گے جیسے ہسپانیہ سے انہوں نے صفایا کیا تھا امت مسلمان. جیسے اسپین میں آج تمہیں ایک بھی مسلمانوں کی نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے نظر نہیں آتی, اور مسلمانوں کے کلچر, مسلمانوں کی تہذیب, مسلمانوں کی ثقافت, مسلمانوں کا دین جیسے تمہیں وہاں پر جو ہے وہ نظر نہیں آتا, ویسے ہی تم اگر یہ کبھی موقع ملے ان کو نہ, تو یہ تمہارا اس طرح سے صفایا کرتے ہیں. تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب آپ آئیے دیکھیے ذرا حالات کے تناظر میں اپنا تجزیہ کیجیے. ان حالات کے تناظر میں وقت کی قلت کے پیش نظر بہت سی باتوں کو میں نے سمرائز کیا ہے, کوشش کی ہے کہ ہم بات کے نتیجے تک پہنچ سکیں. ادھر پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے؟ کیا عوام اور حکومت کے درمیان دوری پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ عوام کی طاقت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے جیسے عوام حکومت سے دور ہوتی چلی جائے گی, عوام کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. تو یاد رکھیے, جب آپ سے بجلی کا بل نہیں دیا جائے گا, جب آپ سے اپنے بچے کا دودھ پورا نہیں کیا جائے گا, جب آپ کو اپنا بیمار علاج کروانے کے لیے اس کے لیے سہولیات میسر نہیں ہوں گی, پھر آپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں رہے گی کہ آپ کا حکمران مسلمان ہے, عیسائی ہے یا یہودی. آپ بھول جائیں گے پاکستان کو, اور آپ بھول جائیں گے پاکستان کے تشخص. یہ ایک انسانی فطرت ہے. آپ کیا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے بھائی بندہ وہ چاہیے جو زندگی تو سکون سے گزارنے دے نا, جو کم از کم بنیادی ضروریات تو پوری کرے. ہم نے اس مسلمان کو چاٹنا ہے کہ جو ہمیں زندگی ہی دوبر کر دے ہمارے لیے. یہ ایک فطری سی بات ہے. تو یہی ہوا تاریخ کے اندر. عوام اور حکومت کا ڈسٹنس جب پیدا ہوگا, اس وقت ہی مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ زوال نے جنم لیا. اور آج بھی اسی تاریخ کو جو ہے وہ دہرایا جائے گا کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جائے. اور وہ فاصلہ پیدا کرنے کی 2-3 طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1, مسلمانوں کے اندر جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے لائف سٹائل میں اور ایک عام آدمی کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق. ایک بندہ جو ہے اس سے 100 یونٹ کا 200 یونٹ کا بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, اور دوسری طرف ایک بندہ ہے اس کی لاکھوں میں سیلری ہے اور ہزاروں یونٹ وہ فری استعمال کر رہا ہے. اب جب یہ ڈفرنس عوام دیکھے گی تو بتائیے ایک نفرت کریٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عوام اور حکومت کے درمیان نفرت کریٹ کرنا یہ قوموں کے زوال کا ایک بہت بڑا فارمولہ ہے, جس کو آپ یہاں اپلائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ. آنکھیں بند کر لینے سے کبوتر بچ نہیں جاتا. بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینے سے کبوتر بچ نہیں جاتا. نمبر 2, اقتدار کے نشے میں ایک دوسرے کے خلاف بیرونی طاقتوں سے مدد مانگنا. آپ مجھے بتائیے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہڈنلی, چاہے ظاہراً کوئی یہی کہے کہ نہیں جی نہیں, میں اب وہ جملے نہیں کہنا چاہتا, یہاں پر ہمارے بہت سے سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ موجود ہیں, لیکن ہے سارے اس حمام میں ننگے. کوئی کچھ بھی کہے, کوئی ناٹ کہے اور کوئی کہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن اندرونی طور پر اقتدار کے لیے, صرف اور صرف اقتدار کے لیے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, اوپر لانے کے لیے بیرونی طاقتوں سے مدد لی جاتی ہے. اور جب وہ مدد لی جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہسپانیہ کے اندر, جو اسپین کے اندر ہوا تھا. اور تیسری اور اہم بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اس وقت ایک اور اٹیک حالات حاضرہ کے تناظر میں شیطان نے یہ بھی ہمارے اوپر کر دیا کہ ان گیجٹس کے ذریعے سے ہمارا ایمان جو ہوتا ہے نا, وہ پھر بھی انسان کے اندر جب قائم ہو تو وہ آخری دم تک تھوڑی تھوڑی فائٹ کرتا رہتا ہے, تھوڑی تھوڑی فائٹ کرتا رہتا ہے. لیکن جب ایمان نہیں رہتا تو فائٹ کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ ان گیجٹس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا گیا. اب ہمارے لیے مادہ پرستی ہی سب کچھ ہے, دنیا ہی سب کچھ ہے, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یاد رکھنا یہ بات, ہمیں یہ سہولیات میسر نہ آئیں تو ہم ایک دن نہیں گزار سکتے. ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے. گئے وہ دن کو جو صحابہ کی ہم مثالیں دیا کرتے تھے کہ جو فاقہ کش جو ہے وہ صحرا نشین لڑا کرتے, ہم نہیں لڑ سکتے.
ہم جو پیزے کھانے کا عادی ہو، جو برگر کھانے کا عادی ہو، اس بچے کو آپ ایک دن دال کھلائیں، وہ مانے گا؟ وہ ہفتہ بھوکا رہ لے گا، وہ کہے گا برگر لاؤ۔ ہماری عادتیں جو خراب ہو گئی ہیں، ہمارا مزاج اور ان گیجٹس کے ذریعے سے جو ہمارا ایمان کمزور کر دیا گیا ہے، ناممکن ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی فائٹ اور کوئی بہت حالات مشکل کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارا ایمان اس کے ذریعے سے بہت کمزور کر دیا گیا ہے۔ ایک آخری بات، حالات کے تناظر، وقت ہو گیا لیکن بات بڑی اہم ہے، سنانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے تناظر میں جب آپ دیکھیں گے، اور اس کو بھی پاکستان کے اندر آپ اپلائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، کوئی کچھ کر سکے تو اسے ضرور کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہم آپ کو آواز اٹھا کے سمجھا تو سکتے ہیں۔ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ کبھی ایک خطیب نے مسجد میں یہ ساری باتیں کہی تھیں، آج سے 10-12 سال بعد شاید آپ یاد کریں۔ جب مسلمانوں کا زوال آیا تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے اندر جب فکری، علمی کہہ لیں، فکری کہہ لیں، مذہبی کہہ لیں، جب فکری، علمی، مذہبی دو رجحانات پیدا ہوئے، دو گروہ پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پہ ایک وقت تھا جب مسلمانوں میں ایک گروہ آیا جسے قدریہ کہتے تھے، اور ایک گروہ آیا جسے جبریہ کہتے تھے، یا یوں سمجھ لیں، آسان مثال کر لیتے ہیں۔ ایک وقت آیا ہارون رشید کے دور میں جب مسلمانوں میں ایک فکری جو اختلاف تھا وہ پیدا ہوا کہ ایک گروہ نے کہا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ ایک فکری اختلاف ہو گیا نا دو بندوں میں۔ ہوا کیا، اس اختلاف میں سے ایک فکر کو حکومتی سپورٹ مل گئی۔ بات سمجھنے کی ہے، دو معاملات میں اختلاف ہوا، اگر اختلاف عوامی نوعیت کا اور علماء کی نوعیت کا رہتا تو کوئی بات نہیں، نیچے علمی بحثیں ہوتی رہتی، لیکن یہ اختلاف حکومتی لیول پر چلا گیا اور حکومت نے ان دونوں میں سے ایک کو اڈاپٹ کر لیا، ایک کو اپنا بنا لیا۔ اب جب حکومت نے ایک کو اپنا بنا لیا، کس کو بنایا؟ کہ حکومت نے ہارون رشید کے دور میں، اس میں مامون رشید نے کہا کہ حکومتی طور پر ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن کو مخلوق مانا جائے۔ اب کیا ہوا، اب جب دو نظریوں میں سے ایک نظریے کو حکومتی حمایت حاصل ہو گئی تو دوسرے نظریات والوں کو بے دردی کے ساتھ کچلا گیا۔ جو قرآن کو مخلوق نہیں مانتا اسے مار دو، اسے جیل میں بھیج دو۔ پاکستان کے اندر یہ حالات عنقریب، یہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پاکستان کے اندر عنقریب وہ حالات آپ دیکھنے والے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ دو مذہبی اختلافات رکھنے والوں میں سے ایک کو حکومتی سرپرستی دی جا رہی ہے۔ جب ایک کو حکومتی سرپرستی دی جائے گی تو آپ دوسرے نظریے والوں کو مارنا شروع کر دیں گے، ان کو قید میں ڈالنا شروع کر دیں گے، ان کے نظریات کو دبانا شروع کر دیں گے، اور اس نظریات کو حکومتی سپورٹ حاصل ہوگی اور اس نظریے کو عام کیا جائے گا۔ یہ آپ محرم الحرام میں، اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہوتا ہے، یہ آپ محرم الحرام میں عملی جامہ اس کا بنتا ہوا دیکھ لیں گے۔ اور یہ خطرے کی گھنٹی جب ایسا ہوتا ہے پھر قوموں پر زوال آیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس میں اپنا کردار بہرحال ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔